بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پروردگار عالم نے جن و انس کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا. آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہے. اس ہستی نے دین خدا کو پہنچانے میں بڑے مصائب کا سامنا کیا، بڑے دکھ اٹھائے، بڑی تکلیفیں اٹھائیں. جن لوگوں تک دین کا پیغام پہنچا رہے تھے ان میں بعض لوگ بہت سخت تھے، قرخت لب و لہجہ رکھتے تھے، عجیب عجیب طرح کے لوگ تھے. اس الہی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے طعنے بھی سہنے پڑے، دل ہزار باتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، مختلف سازشوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، پتھر بھی کھانے پڑے. لیکن اللہ کا دین سرکار دو عالم نے پہنچا دیا. آپ دیکھیے بڑے بڑے انقلاب آئے، لیکن جتنی مختصر مدت میں سید الانبیاء انقلاب لائے اتنا کوئی بھی نہیں لا سکا. جتنا بڑا انقلاب، جتنی بڑی تحریک پوری دنیا میں اس وقت وہی دین اللہ کو قبول ہے جس دین کو پہنچانے والا رسول خدا ہے. تو جو فرما رہے حتیٰ وہ لوگ کہ جو سید الانبیاء سے پہلے مختلف ادیان رکھنے والے ہیں، انہیں بھی حکم ہے کہ تم آخری نبی کی نبوت پر ایمان لے آؤ. ہر کسی کے لیے یہ حکم تھا. یہ جو اتنے سارے دکھ اور تکلیفیں اٹھائیں، اللہ رب العزت فرما رہا ہے: قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میرے نبی ان سے اجر رسالت مانگو. پروردگارہ اجر رسالت کس نے طے کرنا ہے؟ خدا نے خود اجر رسالت طے کیا، اور اجر رسالت میں یہ طے کیا کہ تم نبی کے قریبیوں سے محبت کرو. پوچھا گیا یا رسول اللہ، یہ جن کی محبت کو اللہ نے واجب کر دیا ہے وہ آپ کے کون سے قریبی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا
میرا بھائی علی ہے، میری بیٹی فاطمہ ہے، اور ان کے بیٹے حسن اور حسین ہیں، یہ ہیں کہ جن کی محبت کو پروردگار عالم نے واجب کر دیا ہے۔ اگر آپ خاموش ہو کے سنتے رہیں گے تو پھر آپ کے کانوں کی عبادت تو لکھی جائے گی، آپ کی زبان کی عبادت نہیں لکھی جائے گی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان بھی عبادت میں کیا ہو جائے، مشغول، تو پھر زبان کو مقدس ذکر سے معطر کرتے رہیں، اپنی زبان پر ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کا ذکر جاری رکھیں، تاکہ کانوں کے ساتھ ساتھ آپ کی زبان بھی عبادت میں مشغول رہے۔ تو اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ تھوڑا ثواب کمانا چاہتے ہیں یا زیادہ ثواب کمانا چاہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت نے اہل بیت پیغمبر کی محبت کو واجب کر، بولیے نا میرے ساتھ، اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ واجب۔ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مستحب اور ایک کیا ہوتا ہے؟ واجب۔ مستحب کی کیا تعریف ہے؟ اگر اس عمل کو انجام دو گے تو پھر تمہارے اجر میں ہو جائے گا اضافہ، ٹھیک، تمہاری فضیلت میں کیا ہو جائے گا؟ اضافہ۔ اگر مستحب کو انجام دو گے، چھوڑ دیا، گناہگار تو نہیں ہوگے، لیکن وہ جو فضیلت ملنی ہے وہ بھی نہیں ملے گی۔ لیکن واجب کی کیا تعریف ہوتی ہے؟ اسے چھوڑ دیا جائے تو انسان گناہگار ہوتا ہے۔ محبت اہل بیت مستحب نہیں، یہ واجب ہے جی۔ جسے چھوڑنے والا کیا کہلائے گا؟ گناہگار کہلائے گا۔ اللہ رب العزت نے جب ان ہستیوں کی محبت کو کر دیا واجب، تو پھر ایک سوال ہم سب کے ذہنوں میں بلند ہونا چاہیے کہ آخر اللہ نے ان کی محبت کو واجب کیا کیوں ہے؟ توجہ فرما رہے، سوال ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے اہل بیت کی محبت کو واجب کیوں کیا ہے؟ ایک سوال اور بھی ذہن میں اٹھنا چاہیے کہ محبت کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ محبت میں ایک ہوتا ہے محب اور ایک ہوتا ہے محبوب۔ محب کسے کہتے ہیں؟ محبت کرنے والا۔ محبوب کون ہوتا ہے؟ جس سے محبت کی جائے۔ سوچنا یہ ہے یہ فائدہ محب کو پہنچے گا یا محبوب کو پہنچے گا؟ جی، کسے فائدہ پہنچے گا؟ لیکن میں نے تو آپ کو تھوڑا تھوڑا بلوانا ہے، آپ کا ارادہ نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو بلوانا ہے۔ اس لیے بلوانا ہے کہ آپ کا اجر کیا ہو جائے؟ زیادہ ہو جائے۔ آپ کا بھی ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ جن جن کا ارادہ ہے سلوات بھیجیے۔ صلی اللہ محمد وعلے۔ جب بھی آپ محبت کرتے ہیں نا اور یاد کرتے ہیں تو میرے ذہن میں ہوتا ہے یہ ممبر منسوب ہے امام حسین علیہ السلام کی طرف۔ اس ممبر سے ایک خیرات تقسیم ہوتی ہے، تو جو فرما رہے ہیں کہاں سے بھلا؟ اس ممبر سے۔ جو سننے آتے ہیں ہوتی انہی کے لیے ہے، یہ کسی اور کے لیے، چاہے ادھر بیٹھ کے سن رہے ہوں یا آج کل جیسے لائیو پروگرام ہوتے ہیں گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہوں، جس کے کانوں سے آواز ٹکرا رہی ہے اس سے یہ خیرات ملتی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کس کے صدقے میں ملتی ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں۔ چونکہ اس ممبر سے امام کی خیرات بڑھتی ہے،
جب آپ بولتے رہیں گے جو جتنا بولے گا اس کی توجہ اتنی زیادہ ہوگی، اس کے حصے میں خیرات بھی اتنی زیادہ آئے گی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جو بول رہے ہیں گویا وہ پڑھنے والے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، جو خاموش ہو جائیں گے ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کچھ خیالات آنے لگ جائیں اور وہ پڑھنے والے سے کیا ہو جائے، دور ہو جائے۔ اس لیے رک کے بیان کر رہا ہوں، ایک بڑا اہم موضوع ہے جس پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ نے اہل بیت کی محبت کو کیوں واجب کیا؟ سوچنا چاہیے یا نہیں؟ یعنی یوں سمجھیے کہ فلسفہ محبت اہل بیت کیا ہے؟ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس محبت کا فائدہ کسے ہوگا؟ محبت کس نے کرنی ہے؟ آپ اور میں نے۔ کن سے کرنی ہے؟ محمد والے محمد سے۔ فائدہ کس کو ہوگا؟ آیا محبت کرنے والوں کو فائدہ ہوگا یا انہیں فائدہ ہوگا کہ جن ہستیوں سے محبت کی جاتی ہو؟ آئے ان دونوں سوالوں کا جواب حدیث سے نہیں قرآن سے لیتے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں یہ جو پہلے آیت پڑھی ہے نا وہ سورہ شورى کی تھی، ابھی جو آیت پڑھنے جا رہا ہوں یہ سورہ سبا کی ہے، آیت نمبر ہے 47۔ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ۔ سوال ذہنوں میں ہے فلسفہ محبت اہل بیت کیا ہے؟ سوال ہے اس محبت کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اللہ رب العزت سورہ شورى میں فرما رہا ہے اجر رسالت میں اے رسول تیرے امتی تیرے قریبیوں سے محبت کرے۔ سورہ سبا میں خدا بتا رہا ہے قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، انہیں بتا دو وہ جو تم نے محبت کرنی ہے اس کا فائدہ نبی اور آل نبی کو نہیں، وہ تمہیں پہنچے گا۔ اور فرما رہے ہیں قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ، وہ جو تم سے سوال ہوا نا کہ پیغمبر کی رسالت کا اجر دو، فَهُوَ لَكُمْ، اس کا فائدہ کسے پہنچے گا؟ دیکھیے میں تاریخ کی بات نہیں ابھی کر رہا، ابھی حدیث نہیں پڑھی، آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ فائدہ محبت کا کس کو ہوگا؟ محبت کرنے والوں کو۔ اب ماشاءاللہ بڑے بڑے ذہین لوگ بیٹھے ہیں، پنجابی سرائکی میں کہتے ہیں گویڑی لوگ۔ گویڑی وہ ہوتے ہیں کہ جن بہت تیز ہوتا ہے جی، بڑی جلدی نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ پھر ذرا آپ نتیجے کی طرف پہنچنے کی کوشش کریں۔ یہ جو کہا ادھر کہا رسالت میں محبت کرو، ادھر کہا جا رہا ہے محبت کا فائدہ کسی ہوگا؟ تمہیں ہوگا۔ اب پھر گویڑ لگاؤ آپ اور مجھے محبت کا فائدہ کیسے پہنچے گا؟ توجہ فرما رہے ہیں کس شکل میں ہمیں فائدہ پہنچے گا محبت اہل بیت کا؟ رہ گئی اجر کی تو اللہ اسی آیت میں فرما رہا ہے ان اجریہ الا علی اللہ، اے امت پیغمبر نبی کا اجر تم نہیں دے سکتے، وہ اللہ اسے عطا کرے گا۔ اور فرما رہے ہیں اجر کس کے ذمے ہے؟ اچھا ذرا بات کو اور کھولتا ہوں، اسی اجر کے موضوع پر قرآن میں اور آیتیں بھی ہیں دیگر انبیاء کے لیے، لیکن کسی نبی سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم امت سے اجر مانگو۔ جس نبی کے بارے میں بھی اجر کی بات ہوئی خدا نے کہہ دیا اس کا اجر کس پر ہوگا؟ اللہ پر۔ جس نبی کے اجر کی بات ہوئی اجر کس پر ہوگا؟ اللہ پر۔ فقط آخری نبی سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی امت سے کیا کرو؟ اجر مانگو۔ تو پھر سوچنا چاہیے باقی نبیوں کو نہیں کہا گیا، آخری نبی سے کیوں کہا گیا؟ اور فرما رہے ہیں باقی انبیاء سے تو نہیں کہا جا رہا کہ تم اپنی امت سے کیا کرو؟ اجر مانگو۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ آخری نبی سے۔ کیوں؟ توجہ چاہتا ہوں۔ فائدہ بھی کس نے اٹھانا ہے؟ محبت کرنے والوں نے، جن سے کی جا رہی ہے انہوں نے نہیں۔ آپ کی زندگی میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جنہیں تم اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہو،
جن سے تمہیں محبت ہے، تمہیں عشق ہے، اگر وہ تم سے کچھ چاہیں فوراً کرو گے یا نہیں؟ کہنا مانو گے یا نہیں؟ کچھ وہ ہیں جنہیں تم پسند نہیں کرتے، اچھا ہی نہیں سمجھتے، اگر وہ آپ سے کچھ چاہیں کہنا مانو گے؟ نہیں۔ یعنی ایک طرف وہ کھڑے ہوں جنہیں تم پسند کرتے ہو، جن سے محبت کرتے ہو، دوسرے طرف وہ کھڑے ہوں جنہیں تم پسند، تو کہنا کس کا مانو گے؟ جنہیں کیا کرتے تھے؟ پسند کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہنا اگر کسی کا منوانا چاہتے ہو تو پہلے ان کی محبت دل میں ڈالنی پڑے گی۔ اور فرما رہے قانون فطرت ہے نا، بندہ کب کہنا ماننے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ جب اس ہستی سے محبت ہو، جب اس سے کیا ہو؟ عشق ہو۔ اللہ نے یہ کہنا ماننا کس کس کے حوالے سے فرمایا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، فرمایا ایک اللہ کا کہنا مانو، اللہ کے رسول کا کہنا مانو، اور کس کا مانو؟ اولو الامر کا مانو۔ کون ہے اولو الامر؟ جب پوچھا گیا جناب جابر نے تو اللہ کے رسول نے مولا علی علیہ السلام سے لے کر آخری امام تک گن کے بتائے کہ یہ ہے اولو الامر۔ اب غور فرمانا، اللہ نے ان کی اطاعت کو بھی واجب کیا ہے، اللہ نے ان کی محبت کو بھی واجب کیا ہے۔ سوال اتنا ہے، اللہ نے ان کی محبت کو کیوں واجب کیا ہے؟ اس لیے واجب کیا ہے چونکہ اللہ ان کی اطاعت کروانا چاہتا ہے۔ اطاعت کا جذبہ تب پیدا ہوتا ہے جب پہلے دل میں اس سے محبت کا جذبہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اب اللہ نے حکم دے دیا ان سے کیا کرو؟ محبت۔ اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ فَهُوَ لَكُمْ، فائدہ تمہیں ہوگا۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے، اہل بیت سے محبت کرنے اللہ نے ان ہستیوں کی اطاعت کو واجب کیا یا نہیں؟ جی کیا۔ اطاعت کا حکم بعد میں اور ان کی محبت کا حکم، کیوں محبت کا حکم دیا؟ اس لیے کہ اطاعت کا جذبہ تب پیدا ہوتا ہے جب پہلے سے کیا ہو؟ محبت ہو۔ اب اللہ نے ان کی اطاعت کو واجب کیا اور انہی کی محبت کو بھی کیا کر دیا؟ واجب کر دیا۔ اب اللہ نے کہا قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، میرے نبی ان سے کہو جو ان سے اجر رسالت میں تیرے قریبیوں کی محبت کا سوال ہوا، فائدہ انہیں پہنچے گا، فائدہ انہیں پہنچے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے علی اور اولاد علی جو تو کدھر جائیں گے لوگ؟ جنت کی طرف۔ تو جو جنت کی طرف جائے گا وہ فائدے میں ہوگا یا نہیں؟ تو یہ فائدہ کس شکل میں اسے مل رہا ہے؟ محبت کی شکل میں۔ اچھا ذرا یہ حدیث جو اکثر سنتے رہتے ہیں، لَوْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ، اگر لوگ علی کی محبت پر اکٹھے ہو جاتے تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ غور فرمانا اس بات پہ، اگر لوگ کیا ہو جاتے؟ مولا علی کی محبت پر اکٹھے ہو جاتے تو اللہ جہنم کو پیدا ہی، اب جہنم پیدا ہوئی یا نہ ہوئی؟ جی ہوئی۔ اس کا مطلب ہے لوگ مولا علی کی محبت پر اکٹھے، یہی بن جائے گا نا۔ فلسفہ محبت کیا ہے؟ پھر دہرائیے اس بات کو، فلسفہ کیا ہے؟ اطاعت۔ یعنی جب کہا جا رہا ہے اطاعت کا مقصد یہ ہے کہ ان کی کیا کرو؟ اطاعت کرو۔ مجھے اتنا بتاؤ، کیا نصیری مولا علی سے دعوی محبت رکھتے تھے یا نہیں؟ جی انجام ان کا کیا ہوا؟ جہنم۔ کیوں ہوا بھلا؟ اس لیے کہ دعوی محبت تو رکھتے تھے لیکن مولا علی کا کہنا
مولا علی کی اطاعت. جب انہوں نے یہ کہا یا علی نعوذ باللہ آپ خدا ہے، تو امیر کائنات نے کیا کہا؟ کہا نہیں میں خدا نہیں ہوں، وہ اللہ ہے خدا. انہوں نے کہنا مانا، بولیے مانا. وہ مولا علی کا کہنا مان رہے تھے، اطاعت کر رہے تھے. ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا جہاں محبت وہاں کیا ہوگی؟ اطاعت. اس کا مطلب ہے جو دعوی محبت کرے اور اس ہستی کی اطاعت نہ کرے وہ کبھی بھی نجات نہیں پا سکتا. نجات کب پائے گا؟ جب اس محبت کے سائے میں ان کی کیا کرے؟ اطاعت کرے. اب ذرا پھر سمجھیے اسے. لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب، اگر لوگ مولا علی کی محبت پر کیا ہو جاتے؟ جب فلسفہ محبت اہل بیت ہے اطاعت، تو گویا محبت کی جگہ کون سا لفظ آئے گا؟ اطاعت آئے گا. گویا حدیث میں اللہ کے رسول یہ فرمانا چاہتے ہیں اگر لوگ مولا علی کی اطاعت پہ کیا ہو جاتے؟ اکٹھے. کیا مطلب؟ جس طرح مولا علی نے فرمایا عقیدہ توحید، ویسے ہی عقیدہ توحید ہوتا. جیسے مولا کائنات نے فرمایا عقیدہ نبوت، ویسے ہی عقیدہ نبوت ہو. جیسے مولا نے بتایا عقیدہ امامت و ولایت، ویسے ہی عقیدہ امامت و ولایت ہو. جس طرح مولا نے بتایا عقیدہ روز آخرت، ویسے ہی عقیدہ روز آخرت ہو. جس طرح مولا نے کہا نماز ضروری اور یہ سمجھتا ہو ضروری، جس طرح مولا نے کہا روزہ ضروری اور یہ سمجھتا ہو ضروری. یعنی لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب، اگر لوگ علی کی اطاعت پر اکٹھے ہو جاتے، عقیدہ توحید وہی جو مولا علی نے دیا، عقیدہ نبوت وہی، عقیدہ ولایت وہی، عقیدہ روز آخرت وہی، عمل صالح اسی طرح. اگر مولا علی کی اطاعت پہ لوگ اکٹھے ہو جاتے، اللہ کبھی جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. اللہم صلی علی محمد. توجہ فرما رہی ہیں. اس ممبر کی خیرات کیا ہوئی؟ امام حسین کے ممبر کی آج کی خیرات کیا ہوئی؟ خیرات یہ ہوئی کہ جن ہستیوں کی محبت اللہ نے واجب کی ہے، در حقیقت اللہ ان کی اطاعت کروانا چاہتا ہے. اور فرما رہے ہیں کہ لوگ ان کا کیا کریں؟ کہنا مانیں. اب اگر ایک بندہ دعوی محبت تو رکھتا ہو لیکن ان ہستیوں کی اطاعت نہ کرتا ہو، تو پھر اسے اپنی محبت کے بارے میں انہی ہستیوں سے پوچھنا چاہیے میری محبت کی صورتحال کیا ہے. جس ہستی کی شہادت کا روز ہے نا، اسی ہستی کا فرمان آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اشعار ہیں جو مولا نے نقل کیے. فرمایا تاصل الہا وانت تظہر حبہ، کرتے اس کی نافرمانی ہو اور پھر تم یہ بھی کہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے کیا ہے؟ محبت. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تو غدیر میں مولا علی کی ولایت کا اعلان رسول خدا نے کس کے کہنے پہ کیا تھا؟ اللہ کے کہنے پہ. جب وہ اللہ کے کہنے پہ ہوا تو اعلان گویا کس کی طرف سے تھا؟ اللہ کی طرف سے. جو کہے مجھے اللہ سے محبت ہے اور اللہ کے حکم پر مولا علی کی ولایت پر ایمان نہ رکھتا ہو، یوں سمجھ لو اسے اللہ سے بھی کوئی محبت نہیں. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ محبت مشروط ہے کس کے ساتھ؟ اطاعت کے ساتھ. جب ایک بندہ اطاعت ہی نہیں کر رہا پھر محبت کیسی؟ فرمایا تاصل الہا وانت تظہر حبہ، کرتے اس کی نافرمانی ہو اور دعوی محبت بھی رکھتے ہو. وَهَذَا مَحَالٌ فِي الْفِعَالِ بَدِيٌّ، فرمایا یہ کوئی انہونی سی بات ہے، نئی بات ہے، اور یہ کوئی محال ہے کہ جہاں دعوی محبت بھی ہو اور اطاعت نہ ہو. پھر امام نے فرمایا وَلَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی لَأَطَعْتَهُ، تو تم اس کی اطاعت کرتے. یہاں ذرا غور کریں، امام معصوم نے اس جملے میں کیا فرمایا ہے؟
اگر تمہاری محبت سچی ہے تو تمہیں کیا کرنی پڑے گی؟ اس کا مطلب ہے اگر بندہ اطاعت نہ کرے تو پھر محبت سچی کہلائے گی؟ بولیے نا، نہیں کہلائے گی۔ دلیل امام نے کیا دی؟ فرمایا ان المحب مطیع لمن یحب، فرمایا دلیل یہ ہے محب محبوب کا مطیع ہوتا ہے۔ محبت کرنے والا جس سے محبت کر رہا ہوتا ہے اس کی کیا کرتا ہے؟ اطاعت کرتا ہے۔ امام نے بھی سمجھا دیا کہ جب تم نے دعوی محبت کیا ہے تو تمہیں کیا کرنی پڑے گی؟ پھر تمہیں اطاعت کرنی پڑے گی۔ دیکھیے جب فضائل پڑھے جاتے ہیں نا اور آپ خوش ہو کے نعرہ لگاتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے دلوں میں مولا علی کی محبت موجود ہے۔ مصائب سن کے آنسو بہاتے ہو، اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں اہل بیت کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، تم ان کے ماننے والے ہو۔ اور فرمانا گھر کی چھت پہ مولا عباس کا علم لہراتے ہو، اس بات کی دلیل ہے کہ تیرا تعلق کربلا والوں کے ساتھ ہے۔ مجلس میں آتے ہو، ماتمداری کرتے ہو، جی یہ دلیل ہے کہ حسینی ہو، اہل بیت کے چاہنے والے ہو، یہ نشانیاں ہیں۔ لیکن کیا اتنا کچھ کر لینے سے محبت کے تقاضے پورے ہو جائیں گے؟ جی نہیں ہوں گے پورے، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ جہاں مجلس کروانا ضروری، مجلس میں آنا ضروری، گھر کی چھت پہ مولا عباس کا علم لہرانا، مجلس میں جانا، ماتمداری میں جانا، کربلا جانا، سفروں بھی تکلیفیں برداشت کرنا، یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن ان ہستیوں نے جن چیزوں کو واجب قرار دیا ہے ان کی پرواہ نہ کرنا، اس کا مطلب ہے اس بندے خدا نے محبت کے تقاضوں کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس لیے میں جوانوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جوان ملت کا سرمایہ ہے۔ جوانوں کی خدمت میں خصوصی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یقیناً عزاداری مظلوم کربلا میں جوانوں کا بڑا حصہ ہے۔ عزاداری کے محافظ بن کے کھڑے ہوتے ہیں جوان، ماتمی حلقوں میں کھڑے ہوتے ہیں جوان، سبیلیں لگاتے ہیں جوان۔ جی جوانوں کا خدا نے بڑا موقع دیا ہے، بڑی خدمت کر رہے ہیں، لیکن میں انہی جوانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ جو کچھ کر رہے ہو نا، اللہ کا شکر ادا کرو، یہ بڑی سعادت ہے جو آپ کو نصیب ہے، لیکن اتنا ذہن میں رکھنا جو کچھ کر رہے ہو یہ بہت اچھا ہے، لیکن اسے کافی نہ سمجھنا۔ اور فرمانا جو کچھ کر رہے ہو یہ بہت اچھا کر رہے ہو، لیکن اسے کافی نہیں سمجھنا۔ مثال عرض کروں، ایک بندہ خدا یتیم خانہ بنوا دے، ماہ رمضان گزرا نا، یتیم بچے روزے رکھ رہے ہوں، وہ کرو روز تمہاری افطاری کا اہتمام میں کروں گا، اور خود روزہ نہ رکھے اور اس پر بھی روزہ رکھنا ہو واجب، اسے کیا کہو گے؟ اسے کہو گے یہ جو آپ نے یتیم خانہ بنوایا یہ بھی اچھا ہے لیکن کافی، یہ جو آپ نے افطاری کا اہتمام کیا یہ اچھا ہے یہ کافی نہیں۔ یہ روزہ رکھنا بھی تمہاری کیا تھی؟ ذمہ داری تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ جی امام حسین علیہ السلام کے ماتمی جلوس میں آنا، ماتم کرنا بڑی سعادت ہے، بڑی نیکی ہے، بہت اچھا ہے، لیکن نماز نہ پڑھے تو کہنا پڑ جائے گا یہ کافی نہیں۔ بہت سارے کام ہیں جو اپنی جگہ بہت اچھے ہیں، بہت بڑی سعادت ہے، لیکن کافی کب بنے گا؟ آؤ اس بات کے لیے میں قرآن کی ایک آیت کا سہارا لیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کا رسول دے اسے لے لو،
جو جو اللہ کا رسول اسے کیا کرو، اسے لے لو، اور جس سے اللہ کا رسول روک دے اس سے کیا کرو اور رک جاؤ۔ اب دیکھیے آپ اور میں کافی کب سمجھیں؟ کافی تب سمجھیں گے جتنی باتیں لینے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا وہ ساری لینی پڑے گی، اور جن جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ان سے رکنا پڑے گا۔ وہ اللہ کے رسول جنہوں نے اللہ کے کہنے پہ اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا، اپنی نبوت کا پیغام پہنچایا، اللہ کے کہنے پہ کبھی نماز کا حکم، کبھی روزے کا حکم، کبھی زکوٰۃ کا حکم، کبھی حج کا حکم، اللہ کے کہنے پر محبت اہل بیت کا حکم پہنچایا۔ وہی اللہ کے رسول جنہوں نے اللہ کے کہنے پر دین کا آغاز توحید سے کیا، اسی اللہ کے رسول نے اللہ کے کہنے پر دین کی تکمیل ولایت علی سے کی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، جب ولایت علی کا اعلان ہوا تو پھر اللہ نے سند دے دی کہ آج دین کیا ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ توجہ فرما رہی ہیں؟ دیکھیے گزشتہ انبیاء کو نہیں کہا گیا کہ امتوں سے اجر رسالت مانگو، کس سے کہا گیا؟ آخری نبی سے۔ کیا وجہ ہے؟ ہر نبی کے بعد نبی آ رہا ہے، سید الانبیاء کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک نبی جا رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں، نبی جا رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں، آخری نبی کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اللہ نے ہدایت کا نظام تو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا ہے۔ اللہ نے سلسلہ نبوت کو روک دیا، جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو اب کون سا سلسلہ شروع ہو رہا ہے؟ سلسلہ امامت، جو نظام ہدایت کو لے کے آگے چلیں گے۔ یہ جو کہا کہ آخری نبی سے کہا کہ آپ اس امت سے اجر مانگیں، ہر نبی کے بعد نبی، آخری نبی کے بعد نبی نہیں، اب کون ہدایت کا سلسلہ لے کے آگے بڑھے؟ اللہ رب العزت نے نظام بدلا، نبوت کے بعد نظام امامت دے دیا۔ جب اللہ نے نظام امامت دیا تو اللہ نے ان ہستیوں کی محبت کو واجب کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باب نبوت کے بعد باب امامت کھل رہا ہے، لوگ اس دروازے پہ جھک جائیں، جس طرح یہ ہستیاں حکم دیں اسی طرح لوگ عمل کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اللہ صلی علی محمد۔ بس وہ اللہ ہے جو شریعت بناتا ہے، اپنے نبی کو شریعت دیتا ہے تو نبی بن جاتا ہے صاحب شریعت، اور پھر اللہ رب العزت اسی شریعت کی حفاظت کے لیے جو نظام عطا کرتا ہے اسے نظام امامت کہتے ہیں۔ تو امامت کیا ہو گئی؟ محافظ شریعت۔ امام کی شریعت نہیں ہوتی، شریعت وہی ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو دی۔ امام اسی شریعت کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں۔ علامہ فضل اللہ کمپانی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، کہا اس فریضہ الہی کو نبھانے کے لیے ہر امام نے قیام فرمایا۔ شریعت کی حفاظت کی خاطر ہر امام نے کیا کیا؟ قیام۔ اور ایک جملہ ہے، مجھے بڑا لطف آیا جب یہ میں نے پڑھا، اور چاہتا ہوں آپ تک بھی یہ جملہ پہنچنا چاہیے۔ علامہ فضل اللہ کمپانی نے لکھا، کہا ہر امام نے قیام کیا۔ خوبصورتی کیا تھی؟ ہر امام کا قیام پچھلے امام کے قیام کا محافظ بنتا ہے، آنے والے امام کے قیام کے لیے راہ ہموار کرتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے قیام کیا نا صلح کی شکل میں، ایک طرف مولا علی علیہ السلام کے قیام کی حفاظت ہو رہی تھی، دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کے قیام کے لیے راہ ہموار ہو رہی تھی۔ یہ جو سارا نظام ہے یہ پروردگار عالم نے کس لیے دیا؟ تاکہ وہ دین
جسے اللہ نے بنایا، نبی نے پہنچایا، اور خدا چاہتا ہے نظام امامت کے ذریعے وہ دین ہمیشہ زندہ رہ جائے۔ اب اس سلسلے میں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس سلسلے میں اپنا حصہ شامل کرتے ہیں کہ دین ہمیشہ کیا ہونا چاہیے؟ زندہ رہنا چاہیے، پیغمبر کی سنتیں ہمیشہ زندہ رہنی چاہیے۔ اور پیغمبر کی سنتیں جیسا کہ خود حضرت نے فرمایا، وہ سنتیں دو طرح کی ہیں۔ فرمایا السنت سنتان، فرمایا میری سنتیں دو طرح کی ہیں۔ سنت فی فریضۃ، ایک میری سنت وہ ہے جو فریضے کی حیثیت رکھتی ہے، وسنت فی غیر فریضۃ، دوسری میری سنت وہ ہے جو غیر فریضہ ہے۔ اچھا، فرق کیا ہے سنت فریضہ میں اور سنت غیر فریضہ میں؟ آپ نے خود تعریف کی، فرمایا السنت فی فریضۃ والاخذ بها هدى وترکها ضلالۃ، فرمایا جو میری سنت فریضہ کو اپنا لے گا وہ صاحب ہدایت بن جائے گا، اور جو میری سنت فریضہ کو چھوڑ دے گا وہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ اور فرمایا السنت فی غیر فریضۃ، دوسری میری سنت ہے جو غیر فریضہ ہے۔ وہی جو سنت غیر فریضہ ہے اس کی تعریف کیا کی؟ فرمایا والاخذ بها فضیلت، جو اسے اپنا لے گا وہ صاحب فضیلت بن جائے گا، اس کا درجہ بلند ہو جائے گا، اس کا مقام بلند ہو جائے گا۔ اور فرمایا وَتَرْكُهَا غَيْرُ خَطِيَّةٍ، اگر چھوڑ بھی دے گا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ صبح آپ اور میں صبح کے لیے 2 رکعت نماز فریضہ رکھتے ہیں اور 2 رکعت نماز نوافل ہے، سنت ہے، ایسے ہی ہے نا؟ 2 کو فرض سمجھ کے پڑھتے ہیں، واجب سمجھ کے، اور 2 کو کیا کرتے ہیں؟ مستحب سمجھ کے۔ یہ دونوں کس کی طرف سے ہیں؟ یہ دونوں پیغمبر کی سنتیں ہیں۔ 2 رکعت نماز جو فرض ہے وہ بھی کس کی سنت ہے؟ اللہ کے نبی کی۔ اور وہ کون سی سنت ہے؟ سنت فریضہ۔ جو دوسری 2 رکعت پڑھتے ہیں وہ بھی کس کی سنت ہے؟ وہ بھی نبی کی، لیکن وہ کون سی سنت ہے؟ وہ غیر فریضہ۔ اب تعریف کیا ہوئی ہے بھلا؟ سنت فریضہ کو اپنانے والا ہدایت پر ہے، چھوڑنے والا گمراہی پر ہے۔ اب سوال یہ ہے، محبت اہل بیت سنت فریضہ ہے یا سنت غیر فریضہ ہے؟ کیا ہے بھلا؟ محبت اہل بیت سنت فریضہ۔ کیا مطلب؟ جس نے محبت اہل بیت کو اپنے دل میں جگہ دی وہ ہدایت پہ ہے، جس نے جگہ نہ دی وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ خداوند عالم نے یہ جو محبت عطا کی ہے نا اہل بیت کی، اب کیسے پتہ چلے کس کے دل میں محبت ہے اور کس کے دل میں بغض ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ مولا علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں فرمان ہے، بعض باتیں انسان نہیں چاہتا کسی کو پتہ چلیں، بیان نہیں کرتا۔ مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں تیرا چہرہ تیرے اندر کی چغلی اٹھاتا ہے، جو تو چھپانا چاہتا ہے وہ کہاں پر بیان ہوگا؟ چہرے پہ۔ سادہ سی بات ہے نا، 2 دوست بیٹھے ہوں اور موبائل پہ کال آ جائے اور کسی قریبی رشتہ دار کی وفات ہو جائے اور اسے صدمہ پہنچے اور وہ پوچھے کیا ہوا اور وہ نہ بتانا چاہے، تو اس کے چہرے کے آنسو دیکھ کے یا افسردگی دیکھ کے، غمگین چہرہ دیکھ کے وہ اندازہ لگا سکتا ہے نا
کہ خبر خیر کی نہیں، اور اگر خوشی کی خبر ہو تو اس کے بھی چہرے پہ اثرات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں نا، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے۔ وہ بڑا عرصہ ہو چکا ہے، جس زمانے میں ہم کم پڑھتے تھے اور پاکستان میں آئے تو ایک بس میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا، تو ایک ملنگ بس پہ سوار ہوا، اس نے سوار ہوتے ہی زور سے کہا یا علی۔ اب ظاہر ہے بس میں بیٹھے ہوئے مختلف لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو مولا کا فرمان ذہن میں آیا، اب میں نے لوگوں کے چہروں کو دیکھا، نہیں پہنچے آپ، چہرے بتا رہے تھے کون کون ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ، توجہ فرما رہے ہیں، جس کے دل میں ہوگی نا محبت، وہ جب بھی مولا علی علیہ السلام یا اہل بیت کا ذکر ہوگا، فضائل ہوں گے، تو اس کے چہرے پر کیا ہوگی؟ مسکراہٹ ہوگی۔ اگر مصائب ہوں گے تو اسے دکھ ہوگا، اور جس کے دل میں ہوگا بغض، وہ مولا علی علیہ السلام کے فضائل کبھی نہیں ہضم کر سکتا۔ کر سکتا ہے بھلا؟ نہیں، اس کا چہرہ ہی بگڑ جائے گا، اس کا چہرہ ہی بتائے گا۔ اور اگر آپ کہیں کہ سارے کے سارے مولا علی سے محبت کرنے والے ہو جائیں، تو مولا نے خود بتایا ایسا نہیں ہوگا، نہج البلاغہ میں بتایا ہے۔ کب؟ جب جنگ نہروان ہوئی اور ایک صحابی نے پوچھ لیا، ہر طرف لاشیں پڑے تھے، پوچھ لیا یا علی آپ سے بغض رکھنے والے یہ خارجی، یہ ٹولہ، یہ سارے مارے گئے؟ مولا نے فرمایا واللہ کاللہ، خدا کی قسم ہرگز نہیں۔ اور وہ اپنی جگہ سچا ہے، جو تھے سارے کے سارے کیا ہے؟ مارے گئے تھے۔ امام نے کہا نہیں، فرمایا سن، مجھ سے بغض رکھنے والے یہ خوارج وہ بھی ہیں جو ابھی اپنے باپوں کی صلب میں ہیں، ماؤں کی رحموں میں ہیں، جو قیامت تک کیا ہوتے رہیں گے؟ پیدا ہوتے رہیں گے، وہ آتے رہیں گے، اور میرے ساتھ وہ کیا ہے؟ وہ بغض رکھنے والے ہوں گے۔ اور ایک اور خطبے میں مولا نے بتایا کہ مجھ سے محبت رکھنے والے بھی کیا ہیں؟ وہ بھی ہوں گے۔ اور محبت رکھنے والوں کا جو مولا نے اجر بتایا ہے نا، جو مومن چاہتے ہیں نا سستے پیکیج، وہ اگر چاہیں تو ان تک پہنچا دوں یہ سستا پیکیج۔ ایک جنگ میں سوال ہوا تھا نا مولا سے، ایک اور بھی میرا عزیز ہے، بھائی ہے، جو ادھر ہوتا تو خوش ہوتا آپ کو فتح یاب دیکھ کے، تو وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ مولا اس کا ارادہ تو تھا آنے کا، وہ نہیں آ سکا، تو اس کو بھی اس بات کو کوئی اجر ملے گا یا نہیں؟ تو مولا نے فرمایا تھا فقط اس کے بارے میں نہ پوچھ، بلکہ وہ جو اپنے باپوں کی صلب میں ہے، جو ماؤں کے رحموں میں ہیں، جو بھی مجھ علی سے محبت کرتے ہیں، مجھے چاہتے ہیں، مجھے دوست رکھتے ہیں، سنو انہیں وہی اجر ملے گا جو میرے ساتھ لڑنے والوں کو ملے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کرنا کیا ہے بھلا؟ ارادہ۔ اچھا ادھر بیٹھ کے ارادہ کریں اور مل جائے ثواب، یہ سستا پیکیج ہے؟ یا مولا علی علیہ السلام کے ساتھ مل کے لڑ رہے ہوں اور زخم بھی کھا رہے ہوں؟ دیکھیے مولا بتا رہے ہیں، جو مولا کے ہم رکاب لڑ رہے ہیں یقیناً ان کا مقام بہت بلند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حق کا ساتھ دیا، انہوں نے حق کی حمایت کی، انہوں نے پاک نبی کی اس حدیث پر عمل کیا کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا علی مع الحق والحق کو، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یعنی جو بھی مولا علی کے ساتھ مل کے مولا علی کے دشمنوں سے لڑ رہا ہے، در حقیقت اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ میرے نزدیک علی حق ہے۔ اور فرما رہے ہیں
وہ جامعۃ المنتظر میں کافی عرصہ پہلے ایک نماز جمعہ پہ ایک مومن نے بحر سبیل لگائی ہوئی تھی، تو مومنین آ رہے تھے نماز کے لیے، تو جو وہاں جاتے تھے شربت پینے کے لیے، جب وہ شربت ڈالتا تھا تو ایک جملہ بار بار کہتا تھا۔ یہ عشر محرم میں جب ہم باہر نکلتے تھے نا تو ادھر بھی سبیلیں ہوتی تھی، تو ویسے تو سب جو بھی سبیل لگا کے کھڑا ہے دعوت دے رہے ہیں مومنین کو آئیں، لیکن اس سبیل لگانے والے میں اور باقی میں ایک فرق ہے، بتا دوں، سب کا ارادہ ہے، وہ شربت بھی ڈالتا تھا اور کہتا تھا علی حق کے بابا علی حق، اور فرما رہے ہیں ساتھ ساتھ کس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کیا ہے؟ حق ہے۔ اس عقیدے پر رہنا، اس عقیدے کا اظہار کرنا، یہ عظیم عبادت ہے۔ مولا علی علیہ السلام کو حق کا امام سمجھنا اور مولا علی علیہ السلام کے حق ہونے کا یقین رکھتے ہوئے دنیا سے چلے جانا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اور پتہ ہے اللہ کے رسول اس حدیث میں کیا فرما رہے تھے؟ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ فرما کیا رہے تھے؟ علی مع الحق، علی کس کے ساتھ ہے؟ حق کے ساتھ ہے۔ والحق کو مع، اچھا یہ دو باتیں ہیں مختلف۔ علی مع الحق، اس کا مطلب کیا ہے؟ علی کس کے ساتھ ہے؟ اور پھر فرمایا والحق کو، آیا ان دونوں باتوں کا ایک ہی مطلب ہے یا ان دونوں باتوں کے دو مطلب ہیں؟ یار اب ظاہر ہے مولانا عسکری مقدسی صاحب نے آنا ہے، وہ 3 گھنٹے اور نہ آئے تو مجھے پڑھنا پڑے گا۔ مولانا کلب عباس صاحب پوچھے فون کر کے، اللہم صلی علی محمد، اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا صلی علی محمد وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ توجہ فرما رہے ہیں کتنے جملے ہیں بھلا؟ علی مع، ایک جملہ، ترجمہ کیا ہے؟ علی حق کے ساتھ، والحق مع، اس کا کیا مطلب ہے؟ حق علی کے ساتھ۔ پھر دہرائیے، پہلے جملے کا کیا مطلب ہے؟ علی حق کے ساتھ، دوسرا جملہ حق علی کے ساتھ، کتنے جملے ہو گئے؟ تو یہاں کتنے پیغام اللہ کے رسول دینا چاہتے ہیں؟ 2 پیغام۔ کتنے؟ اگر 2 لوگوں میں جھگڑا ہو جائے اور فیصلہ کروانا چاہیں میرے مولا علی سے، جھگڑا کس میں ہو گیا؟ 2 میں، فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اور ان 2 میں ایک ہو حق پر اور ایک ہو باطل پر، مولا علی علیہ السلام کس کا ساتھ دیں گے؟ بولیے۔ اچھا 2 ہوں، ایک دوسری کی زمین پہ قبضہ کر لے اور دونوں کہیں کہ مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، اب مولا کس کا ساتھ دیں گے؟ حق کے ساتھ۔ علی مع الحق کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ اگر 2 لوگوں میں اختلاف ہو جائے، ایک ہو سچا اور ایک ہو جھوٹا، ایک ہو حق پر اور ایک ہو باطل، اور ایک ہو مظلوم اور ایک ہو ظالم، علی مع الحق کا مطلب یہ ہے علی اسی طرف ہوگا جو حق پر ہوگا۔ والحق مع علی کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی مولا علی سے جھگڑا کر لے تو پھر حق کدھر ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے حق ادھر ہی ہوگا جدھر علی ہوگا۔ اور فرما رہے ہیں بس میرے بھائی آ گئے ہیں جن کی انتظار تھی۔ مولا علی نے
اسی حق کو پہنچانے کے لیے وہ دکھ اٹھائے، وہ تکلیفیں اٹھائیں کہ مسجد کوفہ میں 19 رمضان کی صبح ابن ملجم کے ہاتھوں سے ایسی ضرب لگی، محراب مسجد کوفہ میں سر شگافتہ ہو گیا۔ لیکن قاتل کیا تھا؟ قاتل ایک ضربت کے بعد بھاگ گیا۔ اب سوچو، اب کوفہ نہیں کربلا ہے، مولا علی نہیں امام حسین ہے، شمر ہٹ ہٹ کے ضربے چلاتا ہے۔ اہل بیت کے غم میں آنسو بہانے والوں، سوچا کرو مولا علی کا قاتل ایک ضرب کے بعد بھاگ کیوں گیا؟ امام حسین کا قاتل بھاگتا نہیں ہے، ہٹ ہٹ کے آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ لعین جانتا تھا علی کے بیٹے بھی ہیں، علی کے اصحاب بھی ہیں، اس کے اصحاب بھی مارے گئے، جس کے بیٹے بھی مارے گئے۔ تبھی تو بہن تل زینبیہ پہ کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی، اے پسر سعد، تمہارے اندر کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی